کیا آپ جانتے ہیں رمضان کی ایک رات ایسی بھی آئی تھی جب مسجد کوفہ خون سے رنگین ہو گئی تھی۔ وہ لمحہ جب اسلام کے سب سے بہادر انسان مولا علی علیہ السلام نماز میں سجدہ کر رہے تھے اور اچانک ایک زہر آلود تلوار نے اسلام کے اس عظیم ستون کو زخمی کر دیا۔ اسی رمضان میں اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں پہلے ہی اچانک بڑا غم آ چکا تھا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال، اور جب مولا علی علیہ السلام زخمی ہوئے تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے دل پر ایسا صدمہ گزرا جسے تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ آخر 21 رمضان کو کیا ہوا؟ مولا علی علیہ السلام نے اپنے آخری لمحات میں اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ بتائیں گے جو ہر مسلمان کے دل کو ہلا دیتا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، رحمتیں برستی ہیں اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلامی تاریخ میں رمضان کا مہینہ ایک ایسا غم بھی لے کر آیا جسے امت مسلمہ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں عدل، علم اور شجاعت کی عظیم ترین شخصیت حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی کہانی صرف رمضان سے شروع نہیں ہوتی۔ یہ داستان اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور اہل بیت علیہ السلام پر غموں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کا واقعہ، مولا علی علیہ السلام کی زندگی کی آزمائش، رمضان میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ، اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے دل کو ہلا دینے والا دکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد سے بے حد محبت کرتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تو فاطمہ علیہ السلام کھڑی ہو کر استقبال کرتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت سے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیتے۔ لیکن 11 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ لمحہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ اکثر اپنے والد کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں لوگ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے رونے کی آواز سن کر غمگین ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد یعنی 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ یہ لمحہ مولا علی علیہ السلام کے لیے انتہائی دردناک تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کھو دی۔ روایات کے مطابق بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وصیت تھی کہ انہیں رات کے وقت دفن کیا جائے۔ چنانچہ مولا علی علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ اپنی محبوب زوجہ کو سپرد خاک کیا۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کو کھو دیا۔ حضرت علی علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے بچپن سے لے کر آخری سانس تک اسلام کی خدمت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی علیہ السلام بھی شامل تھے۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو یا جنگ خیبر، ہر میدان میں علی علیہ السلام کی بہادری کی مثالیں ملتی ہیں۔ جنگ خیبر میں جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔
اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن وہ جھنڈا حضرت علی علیہ السلام کو دیا گیا اور خیبر فتح ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اسلامی دنیا میں بہت سے حالات پیدا ہوئے۔ مولا علی علیہ السلام نے ہمیشہ صبر اور حکمت کا راستہ اختیار کیا۔ پھر 35 ہجری میں مسلمانوں نے حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ منتخب کیا، لیکن ان کی خلافت کا زمانہ بھی آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی دوران کئی جنگیں ہوئیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، لیکن مولا علی علیہ السلام ہمیشہ عدل اور انصاف کے لیے کھڑے رہے۔ رمضان کی وہ دردناک رات، یہ رمضان المبارک کی 19ویں رات تھی، سن 40 ہجری۔ مولا علی علیہ السلام ہمیشہ کی طرح مسجد کوفہ میں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ عبادت میں مشغول تھے۔ جیسے ہی آپ سجدے میں گئے، ایک بدبخت شخص عبد الرحمن بن ملجم مرادی جو خوارج میں سے تھا، اس نے زہر آلود تلوار سے وار کیا۔ تلوار مولا علی علیہ السلام کے سر مبارک پر لگی۔ اسی لمحے مولا علی علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جب یہ خبر گھر پہنچی تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام فوراً مسجد پہنچے۔ انہوں نے اپنے والد کو زخمی حالت میں دیکھا، ان کے سر مبارک سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں بیٹے بے حد غمگین ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو صبر کی تلقین کی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، یتیموں کا خیال رکھنا اور مظلوم کی مدد کرنا۔ 2 دن تک مولا علی علیہ السلام زخموں کی تکلیف برداشت کرتے رہے۔ آخر کار 21 رمضان 40 ہجری کو یہ عظیم ہستی اپنے رب سے جا ملی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 63 سال تھی۔ جب مولا علی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے والد کو کھو دیا بلکہ اسلام کے ایک عظیم رہنما کو بھی کھو دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں نجف کے مقام پر دفن کیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ہمیں بہت سے سبق دیتی ہے۔ عدل اور انصاف، صبر اور برداشت، مظلوم کی مدد۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور انسانیت کی خدمت میں گزار دی۔ اگر آپ کو یہ تاریخی اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔